بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درسگاہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ ایک شخص خلیفہ عبد الملک کے پاس آیا اور کہا کہ اے خلیفہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ معلوم کر سکوں کہ آیا توبہ کے قابل ہے یا نہیں۔ عبد الملک نے پوچھا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے؟ کہنے لگا، اس سے بھی زیادہ۔ پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا لوح قلم بڑا ہے؟ کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ کہا، تیرا گناہ زیادہ ہے یا عرشی کرسی؟ کہا، میرا گناہ زیادہ ہے۔ پوچھا، تیرا گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت؟ وہ شخص چیخ اٹھا مگر چپ رہا۔ عبد الملک نے پوچھا، بتلا تو صحیح کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اے خلیفہ، مجھے شرم آتی ہے مگر میں بیان کرتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے۔ میں کفن چور ہوں، بلکہ کفن چور تھا۔ آج کی رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ پہلی قبر میں نے کھودی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا منہ قبلہ کی جانب سے ہٹ گیا ہے۔ مجھے خوف معلوم ہوا اور میں واپس ہونے لگا۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ گویا کوئی پکارنے والا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے شخص، مردے سے عذاب کی وجہ تو پوچھ۔ میں نے کہا کہ میں نہیں پوچھ سکتا، لیکن تم بتلا دو۔ اس نے کہا کہ یہ شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر جو کھودی تو دیکھا کہ مردے کا منہ سور کی طرح ہو گیا ہے اور وہ توق و زنجیر سے جکڑا ہوا ہے۔ ایک ہاتف نے کہا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا اور حرام رزق حاصل کرتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کے میخوں سے باندھ دیا گیا ہے اور اس کی زبان گدی سے کھینچ لی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص چغل خور، غیبت کرنے والا اور لوگوں میں فساد ڈالنے والا تھا۔ چوتھی قبر کے مردہ پر آگ جل رہی تھی اور فرشتے آگ کے گرزوں سے اسے مار رہے تھے۔ میں خوف سے بھاگا۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص نماز اور روزہ رمضان میں سستی و غفلت کیا کرتا تھا اور توبہ کرنے سے پہلے مر گیا۔ 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ اندر سے اس قدر وسیع ہے کہ نظر ہی نہیں پہنچ سکتی۔ اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے حور و غلمان خدمت میں کمر بستہ ہیں۔
میں لوٹا تو ندا آئی کہ یہ شخص اپنے شباب میں گناہوں سے توبہ کیا کرتا تھا، نماز اچھی طرح وقت پر ادا کیا کرتا تھا اور رمضان کے روزے پورے رکھتا تھا۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے اور اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔